ہم ڈی جی خان تھے اور مجھے رات کے کوئی 12-1 بجے ٹیلی فون آیا ڈی آئی جی ڈی جی خان کا. انہوں نے کہا جی کہ امریکنز آئے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹر آئے ہوئے ہیں اور امریکہ کے بندے جو کمانڈو ہوتے ہیں وہ ہیں, اور وہ آئے ہیں اور بتی شتیاں بند ہو گئی ہیں, تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا کس بات سے آئے؟ اس نے کہا کہ ایمل کانسی جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرے ہوئے کہتے ہیں. ڈی آئی جی نے کہا کہ یہ آئے تو وہ ان کو پریزیڈنٹ کو بتا. میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ تو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے, میں تو نہیں بتا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں طارق بشیر اور آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک دفعہ پھر رضا احمد خان, جو سابق ڈی آئی جی رہے پولیس سروس میں, بڑا بھرپور کیریئر گزارا اور کافی عہدوں پہ فائز رہے. بہت سارے ادوار کو انہوں نے دیکھا اور ان کو بہت آبزرو کیا. بڑے بڑے تاریخی مواقع کے اوپر وہ سروس میں تھے. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. خان صاحب, بہت مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. Thank you very much for having invited me. This is for the second and third time. I'm very grateful. جی, آپ کا شکریہ, دور کا بھی شکریہ. اور میں آپ سے سوال کروں, شروع کروں؟ جی ویلکم. اچھا, ایک دو ہم پہلے باتیں کر رہے تھے آف دا کیمرہ اور آپ نے 2-3 مجھے چیزوں کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی. تو آپ شروع کرتے ہیں. ہم بے نظیر صاحبہ, چونکہ آپ پریزیڈنٹ لغاری کے ساتھ چیف سیکورٹی ان کے آفیسر تھے اور مشرف اس زمانے میں ڈی جی ایم او تھے آئی تھنک, اور انہوں نے ایک بریفنگ دی, مجھے آپ بتا رہے تھے کہ ادھر پریزیڈنٹ بھی موجود تھے. تو اپنے لفظوں میں کائنڈلی بتائیے کہ وہ کیا ہوا اس دن. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جی, جس میں پریزیڈنٹ تھے, پرائم منسٹر تھے, فارن منسٹر تھے, اینڈ ہائیلی پلیسڈ آفیسرز تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے. تو پرویز مشرف ایز یو سیٹ کہ جی ڈی جی ایم او تھے, ڈی جی ملٹری آپریشنز. ہاں, ملٹری آپریشن تھے. انہوں نے بریف کرنا تھا کارگل پر. کارگل کو انہوں نے بریف کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کریں گے, کہ یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور ہم چلے جائیں گے کارگل کے ٹاپ پر. وہ ہائٹس جو ہیں وہ ہم وہاں پہ آکوپائی کر لیں گے, اور آکوپائی کر کے تو پھر جو انڈینس ہوں گے وہ سٹنگ ڈک ہوں گے نیچے سے. ہم وہ کیونکہ ہم ہائٹ پہ ہوں گے, ہاں ہم ہائٹ پر ہوں گے تو وہ جا نہیں سکیں گے. جی, اور 2 مہینے میں وہ بھوکے مر جائیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے. تو کافی اس قسم کی باتیں کرتے رہے کہ تو بے نظیر پرائم منسٹر تھے. اور جس وقت انہوں نے کہا کہ آر یو تھرو, اس نے کہا کہ ہاں میں بات کر لی. جی, ہی ٹوک اباؤٹ 15-20 منٹ اینڈ واٹ ایور ہی ہیڈ سیڈ. تو اس نے کہا کہ آر یو تھرو, پرائم منسٹر نے. اس نے کہا ڈیڈ یو ٹاک ٹو دا فارن منسٹری, ڈیڈ یو ٹاک ٹو دا فارن منسٹر, اینڈ ڈیڈ یو ٹاک ٹو پریزیڈنٹ آف مسٹر پریزیڈنٹ, ڈیڈ یو اسپیک ٹو یو. انہوں نے کہا نو. فارن منسٹر نے کہا کہ نو. جی, تو اس نے کہا کہ یو تھنک دے آر گوئنگ ٹو لائنگ ڈاؤن وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. they are going to take it lying down. Are they going to take it lying down? گولیاں کھا لیں گے. ہاں جی جی جی. انڈینس نے کہا کہ آپ نے ہمیں یہ کہا تھا اور کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ پاکستان, ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ہیئر ان ویسٹ پاکستان. جی, بڑی مشہور لائن ہے. واٹ ہیپن, جی, واٹ واز دا ریزلٹ, اینڈ یو تھنک دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ریئیکٹ. اس نے کہا کہ if I were the Prime Minister, if I were the Indian Prime Minister, the whole of Karachi
would be in flame within 24 hours. What are you doing? You will not do that. I will not allow you to do it. And بڑے سخت الفاظ وچ پرائم منسٹر نے اسے کہا کہ I will not let you do it. And obviously he started mumbling and he said, پانی دیں. اچھا. And he asked for water and he had a glass of water and then he again started. He said, no, I'm satisfied. انہوں نے فورن منسٹر سے بھی پوچھا جو کہ موجود تھے کہ جی آپ کو فورن منسٹر سے پوچھا, فورن پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پوچھا. Then she said, did you talk to the Americans? Did you talk to the European countries? Europeans, جی جی. And obviously he didn't have any answer to this and he had not spoken to anybody. جی. Acha, no, obviously it ended in a fiasco. جی. اور پریزیڈنٹ نے ذرا ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور ختم ہو گئی, پھر میٹنگ ختم ہو گئی. یعنی بہت ٹینس ماحول کے اندر وہ میٹنگ ٹینس تھی, بہت ٹینس, بڑی ٹینس میٹنگ ہو گئی تھی. تو جس وقت پرائم منسٹر نے اس قسم کے سوال کیے اور میں تو بریگیڈیئرس میں بیٹھا تھا, تو بریگیڈیئرس بڑے بولنے لگے ہوئے تھے کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں. وہ بھی غصے میں تھے کہ یہ تو ہمارے کہ یہ پرائم منسٹر کیا بول رہی ہے, کس طریقے سے بات کر رہی ہے کہ انڈین, اگر بے انڈین پرائم منسٹر ہوتے تھے یہ کر دیتی وہ کر دیتی. بہرحال جی وہ آپس میں چیمیں گوئیاں کر رہے تھے, آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے. میں کیونکہ ان میں بیٹھا تھا, حالات بڑے ٹینس تھے. اینی وے اس کے بعد اٹھے, چائے چو کوئی نہیں, بات ختم ہو گئی, بات چلے گئی. اور جس وقت یہ سارا کچھ ہوا تو بے نظیر نے پریزیڈنٹ کو کہا کہ لک واٹ ہی واز ٹاکنگ. آپ لوگوں کے ساتھ اس نے بات کرتے ہوئے یہ بعد میں ہی واز ٹاکنگ آئی ول ناٹ الاؤ. وہ سارے جا چکے تھے, یہ سارے جا چکے تھے, اور اس کے بعد یہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا. ہاں پھر تو ظاہر ہے پھر the rest is history as they say. The rest is history. بعد میں ہم نے اخباروں میں پڑھا کہ پتہ نہیں کیا کیا کر دی, but nevertheless they had gone there. ہاں جی. اور ایک اور آپ کے مشاہدے میں گزرا ایک بہت بڑا واقعہ اور بھی تھا کہ ایک زمانے میں ہمارے آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہوتا تھا 58(2)B جو کہ ضیاء الحق نے ڈالا تھا کہ اس میں پریزیڈنٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ جو ہے وقت کی جو حکومت تھی اس کو برخاست کر سکتا تھا اور جو پارلیمنٹ تھی اس کو بھی چلتا کر سکتا تھا. اس کو نواز شریف صاحب نے ختم کیا اور وہ اس کو جب ختم کرنے والے تھے تو وہ ڈی جی خان آئے, آپ بھی پریزیڈنٹ لغاری کے ساتھ تھے, تو وہ کیسے واقعہ ہوا؟ وہ یہ تھا کہ ہم یہ تھا پریزیڈنٹ ٹور پر تھے وہاں پر جی, اور پریزیڈنٹ اس دن سرکٹ ہاؤس ڈی جی خان میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے, پبلک کے ساتھ جی میٹنگ کر رہے تھے, اور ہمیں میسج آیا بائی اباؤٹ 12 o'clock اور 1 o'clock. جی ٹیلی فون آیا راول پنڈی سے شمشیر کا, ان کے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ تھے شمشیر, مسٹر شمشیر خان. انہوں نے ٹیلی فون کیا تو مجھے کہا گیا کہ تم جا کر سنو. جی. تو میں گیا تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں. میں نے کہا یہاں پر تو کوئی نہیں, کہاں پر آ رہے ہیں, یہاں پر تو نہیں آ رہے. انہوں نے کہا نو, انہوں نے مجھے میسج دیا کہ ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں ابھی جا کے پریزیڈنٹ سے بات کرتا ہوں. خیر میں جس وقت آیا تو میں نے ملٹری سیکرٹری سے بات کی, تو ملٹری سیکرٹری نے لکھ کر دیا پریزیڈنٹ کو کہ پرائم منسٹر نواز شریف از کمنگ. تو اس نے آبویسلی پوچھا کہ وہ کب آ رہا ہے, کس طرح آ رہا ہے, کیوں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ابھی آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ شمشیر کو کہیں, پرنسپل سیکرٹری کو کہیں آپ ٹیلی فون کریں کہ وہ بھی ساتھ آئے. اب وہ میں نے ٹیلی فون کیا شمشیر کو, شمشیر نے
اس کو ٹیلی کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی جائیں. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہی آئیں گے. 2 گھنٹے کے بعد وہ آ گئے. تو جو فاروق لغاری صاحب تھے وہ اپنے گھر میں ہال کمرے میں کمیونٹی ہال میں جو ہوتا ہے اس میں وہ کانفرنس کر رہے تھے پبلک کے ساتھ. جی جی, جو کھلی کچہری جو کرتے ہیں, جو بھی کچہری اپنے زمانے کھلی میں. کچہری. تو جس وقت وہاں پر آ گئے پرائم منسٹر, فور پبلک جا چکی تھی, پھر چلے گئی جلدی. جس وقت وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 58(2) ختم کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کیا اعتراض ہے, آپ کریں جو مرضی کریں, بٹ یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, یہ ان کا ریئیکشن تھا؟ ہاں, ریئیکشن ان کا پہلے ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے کچھ تھوڑا نہیں, اس طرح کی بات نہیں کی. اچھا, آگے نہیں چلے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں. ہاں بس اپنے خدشات کا اظہار کر دیا. ہاں خیر, وہ پھر اس میں واپس چلے گئے. وہ اسی وقت آفٹر 10-15 منٹ must have taken about 10-15 minutes. He immediately he had to go back to Pindi, اسلام آباد. اور وہاں پر رات کو اسمبلی بلا لی. رات کے 12 بجے یہ پاس ہو گیا, کانسٹیٹیوشن امینڈ ہو گیا. اور اس کے اوپر بھی لوگوں نے ظاہر ہے بڑے آئی براؤز ریز ہوئے ہوں گے کہ یہ ایک دم سے کیا, کتنی جلدی کیوں تھی. پرائم منسٹر probably had to go the next day to Argentina or somewhere else. تو وہ اپنے جانے سے پہلے انتظام کر کے جانا چاہ رہے تھے. تو وہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر وہ گئے. مگر وہ پریزیڈنٹ, سوری میں آپ کو قطع کلامی, پریزیڈنٹ کا کیا ریئیکشن تھا, ان کے فیشیل ایکسپریشن اگر آپ کو کچھ یاد ہو یا کوئی لفظ بولنے ہو؟ He was very sorry. He was not happy? He was not happy at all. He was not happy, but he kept quiet. He didn't object to this. He didn't say anything. جی وہ نہیں, president was a different man, جی جی, great man. تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کر رہے ہیں جو مرضی کریں, مگر ٹھیک نہیں ہے. اچھا, جیسے خیر بہرحال. اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں بس. اسی وقت چلے گا بس, ٹھیک ہے. پرائم منسٹر ڈڈ ناٹ سے ورڈ وین ہی اسپوک ٹو ہم. اچھا, اس نے نہیں بات نہیں کی. پریزیڈنٹ نے صرف یہ کہا, اردو پنجابی پہ بول رہے تھے, اردو بول رہے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ جو مرضی, مجھے کوئی اعتراض نہیں. بٹ ہی واز ویری سیریس. پریزیڈنٹ واز ویری سیریس. اور بعد میں یہ پروو بھی ہوا کہ وہ سیریس تھے. جو بھی ہسٹری نے یہی بتایا کہ اس طرح کی چیز جب کرتے ہیں. اچھا, آپ ڈی جی خان کافی جایا کرتے تھے پریزیڈنٹ فاروق لغاری کے ساتھ, تو وہاں ان کا کیا وہاں پہ ایک کلچر, اور اس کے اوپر آپ نے کافی دیکھا, ایک ظاہر ہے بہت بیکورڈ اور ایک علاقہ ساؤتھ پنجاب کا تھا, اس میں ہم جاتے تھے ہر مہینے. پریزیڈنٹ جاتے تھے وہاں پر, اپنی زمین کو بھی دیکھتے تھے, میٹنگ بھی کرتے تھے, اور صبح 6-7 بجے چلے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے. جی, اور ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت ہم باہر آ رہے تھے, ان کے فارم سے باہر آ رہے تھے, تو مین روڈ کے اوپر نزدیک 3-4 آدمی, بچے, 2 بچے بھی تھے, کوئی 12-14 سال سے, غریب آدمی, بے بہا غریب آدمی, جس طرح کے ڈی جی خان کے ہو سکتے ہیں بیچارے. وہی وہ کسان وہاں کے, ان کے ہاری آپ کہہ سکتے ہیں, جو بھی تھے. اور انہوں نے کوئی کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا تھا, نیچے دھوتی پہنی ہوئی تھی, اور وہ ایسے کھڑے تھے. تو یعنی کہ وہاں پہ جو آپ کا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ وہاں کا زمین کا مالک ہی ہوتا ہے, جیسے کہ لغاری صاحب ایک سردار تھے, وہاں سردار تھے نا. تو مجھے سکت جاتے تھے تو وہ سارے ایسے کھڑے تھے. تو بس اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آبویسلی تھوڑے سے پیسے بھی دیتے تھے ان کو. ہاں, تو وہ پھر انہوں نے تھوڑے سے پیسے دیے ان کو, اور آپ کے پاس نہیں تھے کھلے ہوئے, آپ نے بتایا کہ ADC کے پاس تھے تھوڑے سے پیسے. تو اس نے کہا جی کہ تمہارے پاس
انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ پیسے ہیں. میرے سے پوچھا تو میں نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہیں پیسے ہیں نہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ تم دے دو. انہوں نے پیسے دے دیے تو تھوڑے سے پیسے دے دیے بس ان کو. ہاں مطلب بہرحال وہ انہوں نے. چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں. آپ ایک اور واقعہ بھی آپ کے مشاہدے میں آیا کہ جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے آپ تو اس وقت بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرانے کا 58(2)B کو استعمال کرنے کا فیصلہ پریزیڈنٹ فاروق لغاری کر چکے تھے اور بے نظیر گورنمنٹ ختم ہونے والی تھی اور یہ بات ہے 1996 کی شاید. تو اس وقت آپ نے بتایا کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن نواز شریف صاحب تھے, ان کو پھر انہوں نے بلایا پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہ آپ آئیں اور ایک بڑی سیریس گفتگو. ان کو کانفیڈنس میں لے رہے تھے, وہ کیا کس لیے بلایا تھا؟ نہیں یہ تھا کہ پہلے نواب زادہ نصر اللہ آئے پریزیڈنٹ کے پاس. اچھا. اوبیسلی بے نظیر نے بھیجا تھا اس کو کہ پریزیڈنٹ یہ کر رہے ہیں تو ان کا کہیں کہ نہیں کریں. تو میں نے ریسیو کیا نواب زادہ نصر اللہ کو. جی بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ آدمی تھے. وہ بہت گریٹ آدمی تھا, بہت اچھا تھا. تو میں ان کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ مجھے بھی اچھا سمجھتے تھے. تو میں نے ریسیو کیا ان کو. تو میں ان کو لے کر جا رہا تھا. تو میں نے آئی ہیڈ دا کریج ٹو ٹاک ٹو ہیم آن دا وے. میں نے کہا سر خیریت سے کیوں آئے ہیں؟ کہتا ہے کہ یہ جو فاروق اچھا. انہوں نے کہا کہ فاروق یہ اسمبلی ڈیزالو کر رہے. اچھا. میں کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں. اچھا آپ کو بھی اندر سے آئیڈیا تو ہوگا, آپ کو نہیں تھا؟ ہیں آپ کو بالکل نہیں تھا یا تھوڑا بہت وہاں پہ وہ چیٹر تو مجھے پتا تھا کچھ ہو رہا ہے. مجھے کیا, میں نے وہاں پر کمنٹ نہیں کیا. میں نے کہا ہاں مجھے نہیں, یہاں پر مجھے تو نہیں پتا کوئی بات ہے. تو کہتے کہ نہیں میں اسے کہنا ہے آپ کو کہ نہ مجھے. اچھا نہ کرے. ہاں نہ کریں. اور مجھے بے نظیر نے بھیجا ہے یا مجھے امپریشن ہے کہ بے نظیر نے بھیجا. اچھا یہ لگ رہا تھا کہ ان کا پیغام لے کے مجھے شک ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے بے نظیر نے بھیجا ہے. تو میں کہنے کے لیے آیا ہوں. اس سے پہلے بھی ان کے اپنے کزن بھی آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ نہ کرنا. اس وقت وہ ان کے کزن کو منسٹر تھے مقصود لغاری, پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ. مقصود لغاری شاید ان کے نہیں, منصور لغاری تھے یا کون تھے مجھے نہیں پتا. وہ بھی آئے تھے. وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے میں آئی پرزیوم کہ اسی باتیں میسج دے رہے تھے. جی. مگر پھر جس وقت وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا نواب زادہ صاحب سے. میں نے کہا سر خیریت ہے؟ کہنا یہ نہیں ٹھیک نہیں. اچھا بعد میں بھی جب وہ نکلے تو وہ مطمئن نہیں تھے کہ کچھ آپ نے پھر پریس کیا کہ کیا میں نے کہا سر کہ اندر بات کیا ہوئی ہمیں تو بتائیں کیونکہ ہماری نوکری بھی تو ادھر ہے. پھر آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اگر وہ نہ رہتے تو. انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی ختم کر دے گا. میں کہ جی اچھا. کہتا کہ مجھے تو کہتے ہیں کہ نہیں کروں گا, میں کانسٹیٹیوشنل بات کروں گا. اچھا کانسٹیٹیوشن میں تو تھا ان کے پاس اختیار. بس انہوں نے یہی کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے متعلق, مگر کہتا ہے کہ یہ فاروق کرے گا. بہرحال بھی اس کے بعد چلے گئے تو پھر ہسٹری ایز یو نو اٹ کہ جی یہ سارا کچھ ہو گیا. اس میں میرے خیال میں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے اور ان کو بھی لغاری صاحب نے بریف تھوڑا بہت کیا. تو اس میٹنگ میں بڑی سیریس بات ہو رہی تھی. تو وہ کیا بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے بلایا کسی کو کہ میری بات سنو. تو نواز شریف وغیرہ تو اس قسم کی باتوں پر آتے رہتے تھے. انہوں نے بات کی ہوگی بٹ ناٹ دیٹ آئی نو کہ یہ اس قسم کی بات ہوئی تھی. وہ تو چاہ رہے ہوں گے کہ توڑ دیں, الیکشن ہو جائے. ہاں وہ تو ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو what did he talk, مجھے نہیں اس بات کا پتا. بٹ nevertheless نواب زادہ نصر اللہ was very sad when he came out and he said that he is going to undo it, he is not going to dissolve the assembly.
تو وہ میرا ایک اور واقعہ بھی آپ سنا رہے تھے, شاید آپ کیمرے پہ کہنا نہیں چاہ رہے, کہ وہ نواز شریف صاحب نے بلایا کسی کو, وہ سامنے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بات سنو, تو وہ کان میں انہوں نے بتایا کہ وہ بادام ان کے سامنے کوئی روسٹڈ آمنڈس پڑے تھے, تو انہوں نے کہا وہ ختم ہو گئے ہیں اور لے کے نہیں یہ اس طرح کی بات بھی ہوئی تھی. نہیں وہ کوئی امریکن آئے ہوئے تھے, اچھا آئی ٹی ایکسپرٹس جو تھے, تو اس وقت نئی ہماری یہ ابھی آئی ٹی ہو رہا تھا, تو وہ بڑا لمبا چوڑا انہوں نے بریفنگ دی. تو بڑی پریزیڈنٹ بھی بیٹھے تھے, منسٹرز بھی بیٹھے تھے. میرا خیال ہے کہ عابدہ جو تھی نا منسٹر, ہاں وہ منسٹر تھیں, وہ بھی تھی میرا خیال ہے. بٹ اینی وے وہ سارے تھے. تو جس وقت 5-10 منٹ ہو چکے تو پرائم منسٹر نواز شریف نے, وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت, مجھے ذرا اشارہ کیا. آپ نے اشارہ آپ کو کیا؟ ہاں اشارہ کیا, تو میں بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا. آپ نے سمجھا ہوگا بڑی کوئی امپورٹنٹ بات, تو میں نے کہا سر, آئی ٹی سے متعلق میں کان میں جا کر بات کی. تو میں نے کہا سر, انہوں نے مجھے کہا کہ آہستہ سے کہا کہ بیک بادام بہت کھاتے تھے. اچھا, بیک بادام ختم ہو گئے وہ لے کر. میں کہا ٹھیک ہے جی, میں بادام لے کر آ گیا. یہ چیزیں بے نظیر جو تھی جس وقت آتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس, وہ گلاب جامن کھاتی تھی. اچھا, بہت گلاب جامن ان کی, ہاں ان کو شوق تھا گلاب جامن کا. تو وہ گلاب جامن کا بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں انتظام ہوتا تھا. وین ایور شی وڈ کم شی وڈ لائک ٹو ہیو گلاب جامن, لائی جاتی تھی ان کے لیے خاص طور. ہاں وہ کھاتے تھے, وہ لیتے تھے. تو نہیں چلیں, یہ تو ایک لائٹر وین میں ہو گیا. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایمل کانسی, ایک میرا خیال میں مرڈر کر کے امریکہ سے پاکستان بھاگ آئے تھے, تو ان کی ریپیٹریشن امریکہ کو کرنی تھی, تو امریکنز بھی ادھر آئے تھے. وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کیا واقعہ تھا. ہمیں تو اس بارے میں بالکل پریزیڈنٹ ہاؤس کو بالکل پتہ نہیں تھا. جی, اور وہ ڈی جی خان کا ہی رہنے والا تھا. ڈی جی خان, جی ہم ڈی جی خان تھے. اور مجھے رات کے کوئی 12-1 بجے ٹیلی فون آیا DIG ڈی جی خان کا. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ امریکنز آئے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹر آئے ہوئے ہیں. اچھا, اور امریکہ کے بندے جو کمانڈو ہوتے ہیں وہ ہیں, اور وہ آئے ہیں اور بتی شتیں بند ہو گئی ہیں, تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کر رہے ہیں. اچھا, یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کر دی انہوں نے پورے شہر کی, انہوں نے کچھ نہیں, لائٹیں بند کر. ہاں سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کس بات سے آئے. انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ ایمل کانسی جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرے ہوئے کہتے ہیں. ایمل کانسی میرا خیال امریکہ میں مطلوب تھا, وانٹڈ تھا کسی مرڈر مرڈر میں مطلوب تھا نا وہاں پر. اور تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ DIG نے کہا کہ یہ آئے تو وہ ان کو پریزیڈنٹ کو بتا رہے ہیں. میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ تو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں, میں تو نہیں بتا سکتا. تو میں کہا انٹیریئر منسٹر کہاں, وہ تو ٹرکی, اور اس نے کہا وہ ٹرکی ہے. بٹ اینی وے وہ پریزیڈنٹ نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا, نہ ہم نے اس کو بتایا. بعد میں ہم نے بتایا ملٹری سیکرٹری کو, میں نے اسی وقت بتا دیا. تو ملٹری سیکرٹری نے اس وقت بعد میں بات کر دی تھی, اور وہ اٹھا کے لے گئے تھے اسے. اچھا, انہوں نے, آپ کا مطلب کہنے کا ہے کہ وہ ود امپیونٹی آئے اور آ کے انہوں نے بس بتایا کس کو, اپنی ایمبیسی کو ہی بتایا بس, اور کام سٹارٹ کر لیا. میرا اپنا یہ خیال ہے, ایمبیسی اوبیسلی ان کو بتایا. تو لوکل جو پولیس والے یا ISI والے یا ہو سکتا ہے اس قسم کے بندے, سیکرٹ ایجنسی, سول ایڈمنسٹریشن کو ڈائریکٹلی بتایا کہ ہم آ رہے ہیں, بس سیکرٹ ایجنسیز کو اوبیسلی بتایا ہوگا. جی جی, اور ان لوگوں کو تو ہر صورت پتہ ہوگا. بعد ہیلی کاپٹر آیا نا, ہیلی کاپٹر آیا, وہ پتہ ہوگا ان کو. مجھے اس طرح کا واقعہ ویسے وہ اسامہ بن لادن والا بھی تو ہوا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس میں ریڈار میں آئے. وہ اسامہ بن لادن کا تو بڑے جو بھی ہوا وہ بڑی خطرناک باتیں تھیں. یہ ہم تو ریٹائرڈ تھے, ہمارا تو کوئی, ہاں اس وقت تو آپ نے نہیں, میں ایک مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس طرح امریکنز کا یہ تو میرے سامنے اس قسم کی بات ہوئی نا کہ میں آئی بس
I was consulted and I was informed of this, and then we جی. gave a message to military secretary. جی. اچھا ایک اور آپ وی اے جعفری صاحب ہوتے تھے ایک زمانے میں, بیوروکریٹ تھے, پھر بعد میں وہ اکانومسٹ تھے میرے خیال میں, وہ بعد میں پھر منسٹر بھی رہے. ان کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ان کی گھڑی چوری ہوگی, وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ انٹرسٹنگ واقعہ تھا. میں ایس ڈی پی او اسلام آباد تھا. اسلام آباد اس وقت 3-4 لاکھ کی آبادی, 3.5 لاکھ کی آبادی تھی, اور حالات کرائم وائز بہت خراب تھے. اینڈ آئی واز دی اونلی ون جو کہ انچارج تھا. میرے ایس ایچ او تھا, ایک پولیس اسٹیشن تھا, 12 کو اور گولڑا جو وہ علیحدہ بات ہے, جی, مگر اسلام آباد میں پولیس اسٹیشن ایک تھا, جی, اور 40-45 میرے پاس کانسٹیبل تھے. آئی واز اے سپروائزری آفیسر. اس کے بعد آپ نے پولیس اسٹیشن بھی وہاں کے انکریز کروائے تھے؟ ہاں, In میں your آپ کو capacity. بتاتا ہوں کہ پولیس اسٹیشن کیا کیا. یہ جو ہوا کہ وی اے جعفری نے رپورٹ کی جی کہ میں سیر کر رہا تھا شکر پڑیاں میں, اچھا, اپنی بیگم کے ساتھ, تب مجھے لوٹ لیا, اور میری جو رولیکس واچ ہے نا, وہ میری شادی کی دی ہوئی تھی میری بیگم نے, تو میں کوئی مگنگ انسیڈنٹ ہوا, کسی نے آ کے ان کو پستول رکھا؟ نہیں, یا ویسے کیسے چوری؟ ایکسٹورشن ہوئی تھی. وہی نا, ہاں جی, ایکسٹورشن ہوئی, کسی نے ان کو گن پوائنٹ پہ وہ چھینی. اس میں ایکسٹورشن ہوئی, جی, تو انہوں نے جس طرح چور ڈاکو ہوتے ہیں اس قسم کی بات ہوئی, اور اس قسم کی اور کوئی بات نہیں ہوئی, تو انہوں نے رپورٹ کی, تب ہم نے کیس رجسٹر کیا. اب دا نیکسٹ ڈے I was holding a conference. This was an important man involved in this. جی, تو میں نے انہیں کہا کہ اس قسم کا کیس جو ہوتا ہے, یہ راجہ بازار میں جو چھوٹے بار بیٹھے ہوتے ہیں نا, واچ میکرز, جی, جی, یہ وہاں پر جا کر بیچ دیتے ہیں. جی, اور میں نے کہا امیجیٹلی بیچتے ہیں. تو آج ہی آپ, ابھی شام کو ہوا تھا, تو یہ صبح کے وقت کی بات ہے, تو صبح کے وقت ہم نے بھیج دیے بندے راجہ بازار میں, اور وہ واچ میکر جو سڑک پر بیٹھے ہوتے تھے, جی, ان کو جا کے لکھ کر دے دیا کہ یہ اگر ہو تو ہمیں ٹیلی فون پر بتانا. ٹھیک ہے. اینڈ ہم نے کوئی 4-5 گھنٹے کے بعد اطلاع آئی کہ جی وہ بندہ آ گیا. اچھا, اتنا کوئک؟ اچھا, اب وہ میں نے بندے بھیجے, وہ بندے کو پکڑ کے لے آئے. نہیں, رولیکس واچ لے آئے. اچھا, رولیکس واچ آ گئی. اینڈ آئی واز ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی کہ جی شکر سالو ہو گیا مسئلہ. کہ وی اے جعفری واز اے ویری امپورٹنٹ مین, اینڈ ہی واز اے اسپیشل ایڈوائزر, فائنینشیل ایڈوائزر ٹو مسٹر بھٹو. اسپیشل اسسٹنٹ تھے مسٹر بشیر. جی, بشیر احمد, بڑے سخت آدمی تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے اسلام آباد میں, یہ ہے وہ ہے, بڑا پریشر. جی, اور پریشر اس قسم کا پڑا کہ رضا خان بس ہو گیا. میں نے کہا یہ تو بھٹو صاحب کے پاس پہنچ گئی بات ہے, یہ تو وہ بھی کہیں کہ وی اے جعفری بڑا ناراض ہے. تو اینی وے وہ مل گئی. اب حالات یہ تھے کہ ڈاکے پڑ رہے تھے, چوریاں ہو رہی تھیں اسلام آباد میں, اور ایک ہی تھانہ ہیں, اور تھانہ صرف ایک تھا پورے اسلام آباد نہیں. پر یہ پولیس رول میں کچھ ہے کہ اتنے کرائم ہو تو پولیس اسٹیشن بنے گا. اچھا, مگر وہ جگہ جو ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہے. چھوٹی سی جو چیز ہوتی ہے تو پرائم منسٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے. جی, جی, ٹھیک ہے. اب یہ جس وقت رات کو سیکریٹریٹ میں جاتے تھے, لوگ جاتے تھے اس کی طرف, تو لوگ ان کو لوٹ لیتے تھے. تو میں بڑا پریشان تھا. پھر ایک دفعہ میں نے بڑی انٹرسٹنگ بھی بات کی. عید کے روز چلے جاتے تھے نا یہ بندے, ہمارے گورنمنٹ کے ملازم, چھوٹے ملازم چلے جاتے تھے, تو ان کی دروازے توڑ دیتے تھے, تالے توڑ کے چوری ہو جاتی تھی. اچھا, اور میں ایک بڑا معجزہ کہتا ہوں, میں نے 3-4
مکانوں میں اپنے بندے اندر ڈال دیا, بٹھا دیے اندر بٹھا دیے کہ جب آئیں ہاں تو ان کو پکڑ لیں ہم. تو میں نے کہا وہ 2 بندے اس طرح بٹھا دیے, مگر نہیں وہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں پہ ہی کرائم ہوتا ہے؟ نہیں, مطلب ہے مجھے G7 تھا آئیڈیا, نا, ہاں جی جی جی. G7 میں مختلف جگہ پر میں نے تالیاں لگاتے ان کو بٹھایا, اور وہ 3-4 دن وہاں پر رہے. اور کچھ بندے آئے پکڑے بھی انہوں نے پھر. بعد میں وہ بندے عید کے دوسرے تیسرے دن وہ آتے تھے نا, تو وہ پھر میں نے پکڑ لیے. وہ بعد میں کچھ تسلی ہو گئی کہ وہ ہو گیا. مگر میں نے شور مچایا ہوا تھا کہ جی یہاں پر پولیس اسٹیشن کوئی 7-8 بنائیں. ادھر مصطفیٰ کھر تھا, یہ گورنر تھے, وہ بھی انٹرسٹڈ تھے کہ یہ بڑی بری حالت ہے, یہ ہے وہ. وہاں پر پیلسٹینینز پہلے آ چکے تھے. جی. Palestinians had taken over the Lebanese embassy and that too incident had taken place. اور میرے ذہن میں اس قسم کی بات تھی. ایک اور خبر آ گئی, پاکستان کے ایمبیسڈر یوگوسلاویا میں, جی اس وقت یوگوسلاویا, انہوں نے ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھیجی کہ جی امریکن ایمبیسی میں اٹیک ہوگا آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ. اچھا. ان کا جو 5 جولائی تھا نا, ہاں جی, اس میں کچھ ہوتا ہے 4 جولائی, ہاں جی, ان کا انڈیپینڈنس ڈے. ہاں انڈیپینڈنس ڈے ہے, تو وہ وہاں پر ہوگا. اب یہ کانفرنس بڑی لمبی چوڑی ہیڈڈ بائی مسٹر فضل حق ہو گئی. آئی جی تھے, وہ سیکٹری انٹیریئر تھے, انٹیلیجنس میں تھے, پھر یہ ہمارے چودھری سردار تھے SSP, اور یہ بعد میں آئی جی بھی ہوئے. جی جی. یہ ساری کانفرنس وغیرہ ہوتی تھی, میں بھی اس میں اندر تھا, کیونکہ میں آئی واز آفیسر آن دا اسپاٹ اینڈ آئی ہیڈ ٹو ڈو واٹ ایور اٹس ٹو بی ڈن. تو مجھے وہ باتیں, امریکنز بھی تھے, امریکن بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہیں, بڑے پریشان, یہ جو اوپر والے افسر ہیں نا بڑے پریشان. تو خیر یہ میں نے وہ کچھ نہیں ہوا, وہاں پر کچھ نہیں ہوا. اینڈ واٹ ایور دا ڈیٹ دے ہیڈ گیون آن دیٹ ڈے نتھنگ ہیڈ ہیپنڈ. اور کچھ بھی اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا, مگر شور بڑا تھا کہ پیلسٹینینز آتے رہتے. میں نے بڑا شور مچایا کہ یہ پولیس اسٹیشن بنائیں 8. آئی اسپوک ٹو SP. SSP کے پاس میں گیا تو میں SSP کو کہا کہ جی میں کچھ کرنے لگا ہوں. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی میں اسمبلی میں سوال کروا رہا ہوں. اب اٹ واز آل ڈن ان کانفیڈنس. ہی گیو می انفارمیشن, اس نے کہا کر لو. کس نے سوال کیا پھر یہ اسمبلی میں نے پھر آپ نے کسی MNA کو کہا؟ چکوال کا MNA تھا پرانا, وہ عمر رسیدہ تھا, میرا واقف تھا کافی. تو میں نے اسے ایک ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر کیا حالات بڑے خراب ہے. نام نہیں یاد آپ کو؟ مجھے یاد نہیں ہے نام. اچھا. مر گیا بیچارہ, کافی اس وقت بوڑھا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یار ہمارا ایک کام کر دیں, یہاں پر سچویشن بڑی خراب ہے, بڑے چوریاں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, آپ سوال کریں کہ جی چوریاں بڑی ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں, تو یہ پولیس والے سوئے ہوئے ہیں, اس قسم کا سوال کر دیں. جی. جو سوال ہو گیا. اب سوال اس کا جواب دینا ہے. انٹیریئر منسٹر خان قیوم خان تھے, اور خان قیوم خان ہیڈ سافٹ کارنر فار می. اچھا. اینڈ میں اس وقت چیف آف پولیس تھا ایز اے میٹر آف فیکٹ. سو ایوری بڈی ہیڈ ٹو بی ود می ٹو ٹاک ٹو می. اسلام آباد کی حد تک؟ ہاں اسلام آباد کا تھا. تو خان قیوم میرے کافی واقف ہو گئے تھے, تو میں نے لبرٹی لی. تو میں نے کہا جی کہ میں نے ملنا ہے. اس نے کہا آ جائیں. میں نے کہا سر کہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک سوال آیا ہے اسمبلی میں, اور منسٹری نے آپ نے جواب دینا ہے. تو اس کو پتہ نہیں تھا, اس نے بلایا سیکرٹری کو بلایا, تو اس نے کہا جی ہاں آ گیا. تو مجھے اس نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کہہ دیں کہ ہم پولیس اسٹیشن بڑھا رہے ہیں. انہوں نے اس وقت کیا کر دیا
وہاں پر اسمبلی میں کہہ دیا کہ ہم 8 پولیس اسٹیشن بڑھا رہے ہیں. بنائیں گے. یوں ہی ایک فگر دے دی انہوں نے بس 8 پولیس اسٹیشن کہہ اور دیا. 8 وہی بن گئے پھر. ہاں وہ یہ ہوا پہ جو اس وقت ہم نے پہ کیا یہ مصطفیٰ کار واز ویری کین آلسو کہ کیونکہ یہ میلسٹینینز آتے ہیں یہ آتے ہیں تو ہم نے وہ ایسٹ پاکستانیز گئے ہوئے تھے. ایسٹ پاکستانیز کی بعض کوٹھیاں تھی خالی تھیں. اچھا ہم نے پولیس اسٹیشن بنا دیے بنا دیے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ کوئی اور بھی تو مارکیٹ تھی وہ بھی ہم نے وہ بھی لے لی, وہ بھی اجازت ہو گئی. CAA کا دفتر علیحدہ بنا دیا, پولیس اسٹیشن بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ سوال نہ کرواتے تو شاید یہ سلسلہ ایسے ہی کافی عرصہ چلتا رہتا. یہ پولیس اسٹیشن بنتے نہیں ہیں گورنر کے پاس, گورنمنٹ کے بہت پاس, سمریاں جاتی ہیں, بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے لمبا پروسیجر. اور یہ وہ اتنی سینسٹیو جگہ تھی تو انہوں نے جلدی کر دیا, پھر بنا دیے. اور وہ میں تو آئی تھینک مائی اسٹارس کے لیے مجھے آئی ہیڈ دی اپارچونیٹی ٹو میک اے کویسچن ان دا اسمبلی اینڈ آئی آسک سمبڈی کہ جی یہ کویسچن کر دیں, تو وہ اس پر ہو گیا, وہ بڑا اچھا ہو گیا, خدا کا شکر. جی ویری انٹرسٹنگ. اچھا آخر میں خان صاحب ہم تھوڑا سا آپ سے میں اس سے مختلف آج کل کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ڈرتے آپ کی اجازت سے کہ آپ کے کزن بھی ہیں, آپ کی بڑی دوستی بھی ہے, اور اگر آپ کو عمران خان صاحب آج پوچھیں کہ لالا خان مجھے کوئی مشورہ دو کہ کیا کروں, تو آپ کا ان کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ سیاسی مشورہ. لیکن میں عمران از مائی ینگر بردر. میرے آئی ہیڈ ویری گڈ ریلیشنس, اور اللہ میاں اس کو صحت دے, اللہ میاں اس کی زندگی کرے. اور وہ اس وقت حالات میں گزر رہا ہے, اینڈ اف ہی کمز آؤٹ, I don't think, بٹ اگر وہ اف ہی کمز آؤٹ تو میں اسے کہوں گا کہ عمران خان تم وہ عمران نہیں ہوگے جو پہلے تھے, جو پچھلی دفعہ تھے. نہیں, اگر اس وقت بھی وہ آپ سے مشورہ لیں, ابھی وہ فرض کریں اندر ہی ہیں, آپ کی ملاقات ہو جائے, تو آپ اس وقت کیا مشورہ دیں گے کہ تصفیہ کر لو, کیا کرو؟ نہیں, کیا کہیں گے آپ؟ میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں. میں اسے مجھے پتہ ہے کہ وہ according to him he has not done anything on the 9th of May. So if you expect him to اس کی وہ اپالوجی مانگ رہے ہیں نا, he will not do it. He will not apologize. He will not do it. And I will not ask him to do it because I know it کہ اس کی عادت کیا ہے, ٹھیک نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا, وہ ٹھیک ہے. لیکن کوئی نہ کوئی راستہ تو میرا مطلب کہنے لگا تھا کہ راستہ کیسے نکلے گا؟ راستہ صرف اس طرح نکلے گا. دیکھیں نا جی, یہ جو اس وقت جو کرتے دھرتے ہیں, they had to approach him obviously because he knows it کہ اس سے زیادہ میرے ساتھ جا ہونا کیا کرنا ہے. مگر ان لوگوں کو جو بھی ہے کرتے دھرتے, جو the people in power, they should approach him, they should talk to him. اور there are ways obviously, یہ تو نہیں ہے آپ ایگزیکٹلی آپ کوئی پن پوائنٹ تو نہیں کر سکتے, راستے تو بات کرنے سے نکلتے ہیں نا. 1-2 دفعہ گئے, تیسری دفعہ گئے, ملک کے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ دیکھیں نا انٹرنیشنلی بھی ریجنلی بہت زیادہ ٹینس سچویشن ہے, ایران اسرائیل وغیرہ, وہ بہت بڑی جنگ کا بھی ضرورت ہے کہ اس میں اس قسم کی ٹینشن نہ ہو. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر میں تو عمران کو یہ کہوں گا کہ اگر یہ موقع ملے کہ باہر کے لوگ, یہ پرسن ان اتھارٹی آپ سے بات کریں تو فار گاڈ سیک پلیز ڈو ٹاک, ڈونٹ ریفیوز اٹ. ہاں, ریفیوز نہ کرے, پوائنٹ بلانک اس میں سے نکلے گا, کوئی سولوشن نکلے گا. یہ جب تک یہ کسی قسم کی بات نہیں ہوتی, آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ آپ ادھر بیٹھے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حال ہو جائے؟ سو کمیونیکیشن تب ضرور ہونی چاہیے, کسی طرح ہونی چاہیے. میری تو ایڈوائس اس کو یہی ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ اگر وہ اپروچ کریں تو آپ ضرور بات کریں. ٹھیک. اس کے ساتھ ہی خان صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے, بہت بہت شکریہ. ایز آلویز آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. آپ لوگوں کا بڑا
اور بعد میں بھی ہم آپ کو میں آپ تکلیف کو نہیں دیتے رہیں گے. بتاتا ہوں. بالکل. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی. آپ بار بار آتے ہیں اور میں نے کوئی 8ویں 9ویں میں ایک فقرہ پڑھا تھا. اچھا. ٹو مچ فیملیرٹی بریڈز کانٹینٹ. قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. میرا یہ آپ مطلب ہے کہنا کہ چاہ رہے ہیں. آپ مجھے بار بار بلاتے ہیں تو پبلک مجھے گالیاں نہ نکالنے نہیں، لگ نہیں، جائے گالیاں نہیں کہ یہ لوگ یہ کیا کرنے آ جاتا ہے ہر وقت. نہیں. اس واسطے آپ کو پتہ ہے آپ کی باتیں بہت لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں میں اور آپ کی بڑی ماشاءاللہ ایک میں آئی ایم سو ویری گریٹفل ٹو نیادور. اور یہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور میں آتا ہوں اور جو میرے پاس ہوتا ہے آپ اس کو بڑا میں وہ آنیسٹلی آپ بتاتے ہیں. میں نے بڑھا چڑھا کے نہیں, اس طرح کی عادت نہیں ہے میری. جی بالکل. میں غلط باتیں نہیں کرتا. جو میرے ساتھ ہو چکا ہے وہ میں کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کروں گا. میرا بھی آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کبھی کہا کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ نہیں ہے. بالکل. وہ جو میرے ساتھ ہو چکا ہے, میں تو مطلب ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں پریزیڈنٹ کے ساتھ رہا, میں بے نظیر کے ساتھ رہا. میں وہ جب بھٹو صاحب کا تختہ اٹھا گیا آپ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے. میں آئی واز ہز پرسنل سیکورٹی. جی بالکل. تو بڑے ایسے ٹائم پہ آپ رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کا ٹائم دینے کا ایک دفعہ پھر, اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.